الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ ما کان اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ اس حال پر جس پر تم موجود ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا جدا کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے لیطلعکم کہ وہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب غیب پر، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ ہی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور متقی بنو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا بلکہ وہ شر لہم ان کے لیے برا ہے، سیطوقون عن قریب انہیں طوق پہنایا جائے گا، ما بخلوا بہ یوم القیامت اس کے بدلے جو انہوں نے بخل کیا تھا یوم القیامت قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ پہلی آیت اور یہ جو دوسری آیت ہے، ان دونوں آیات کا تعلق جنگ احد کے ساتھ ہی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جس حالت پر موجود ہیں اس حالت کے اوپر کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ جدائی نہ کرے، بس ان کے ساتھ جو مطلب پرست ہیں وہ آتے رہیں، ساتھ جڑے رہیں، اور اہل ایمان مصیبت میں تکلیف کے اندر پریشانیوں کے اندر رہیں، ان کو اپنوں سے بھی نقصان اور پھر دشمنوں کا اور زیادہ ان کو خوف خطرہ محسوس رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان اللہ یہ لائق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اہل ایمان کو جس پر وہ موجود ہیں اس پر وہ چھوڑ دے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے پاک کو ناپاک سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو احد کی جنگ کے اندر تمہیں پہلے فتح، پھر اس کے بعد ہزیمت، پھر اس کے بعد ابو سفیان کا للکارنا، پھر اس کا تعاقب تمہارا یہ کرنا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ہوئے تھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور منافقین کو جدا کر دے۔ یعنی اب پہلے تو اس جنگ کے اندر آنے سے پہلے ہی وہ 300 لوگ الگ ہو گئے، پتہ لگ گیا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، وہ پیچھے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس انداز میں اور ہم نے تھوڑا سا امتحان آزمائش کے اندر ڈالا، لوگوں کو الگ کر دیا تاکہ لوگوں کو اہل ایمان کو پتہ ہو جائے کہ کون مسلمان ہے، سچا مومن ہے، اور کون ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کر دے گا، تمہیں غیب کی خبریں مل جائیں، تمہیں پتہ لگ جائے یہ بندہ کس نیت سے، وہ بندہ کس نیت سے، وہ کس نیت سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تمہارے سامنے کسی کا بھی کچھ ظاہر نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی جو اسلام کہتا ہے ہم اس کے ظاہر پر جائیں گے،
ہم باطن کو زیادہ پرکھیں گے نہیں، انسان کے باطن کو نہیں پرکھا جائے گا، اس کے ظاہر جو زبان سے وہ جملہ کہے گا ہم اس کا اعتبار کریں گے۔ وہ واقعہ موجود ہے جنگ کا، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور وہ جب قتل کرنے لگے اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ میرے وار سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت آپ نے ڈانٹ اس موقع پر مجھے دی کہ میں نے تمنا کی کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، اب میں مسلمان ہویا ہوتا، کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی۔ تو اصل چیز کیا ہے، اسلام ہمیں اس کے ظاہر کو رکھتا ہے۔ اب وہ بندہ ظاہر سے کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اکیلا الہ مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اکیلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اللہ کو میں عرش پر مان رہا ہوں۔ اب ہم اس کے باطن پہ نہیں جائیں گے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے ظاہر پر، اس نے ظاہر کیا کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہمارا یقین ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر کہہ دے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اب ہم ظاہر اس کا ہی ہے، اب اس سے ہم عقیدہ اس کا اخذ کر لیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے، ہم اس کے ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرنا کہ کسی کے بارے میں تمہیں بتلا دے کہ یہ بندہ پکا ہے یہ کچا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، جس وقت ضرورت ہوتی ہے ہم کچھ غیب کی خبریں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول میں سے اللہ جس کا انتخاب کر لیں، جس سے راضی ہوں، اس کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر غیب کی کچھ خبریں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ خبر لا رہے ہوتے ہیں یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، بڑے پہرے کے اندر وہ خبر آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں وہ وحی کا نزول ہے، اللہ رب العالمین جو پیغام اتار رہے ہیں وہ بڑی حفاظت کے ساتھ آتا ہے، حصار کے اندر آتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیں اور خبر دیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہو کہ خبر میں نے لے کر جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور پھر کہہ دیا جائے کہ جی لانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، بھول کر وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کر چلے گئے۔ چلو ایک دفعہ غلطی ہو گئی مان لی، روزانہ ہی غلطی، ہر دفعہ غلطی، 23 سال کا عرصہ یعنی کہ قرآن کریم کے نزول کا بنتا ہے، اور نبوت کا عرصہ آپ لگا لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی مرتبہ وحی آئی ہے، کتنی مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو کیا اتنی مرتبہ غلطی پہ غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں پڑ رہا کہ خبر جانی کہاں تھی اور کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس جبریل جا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے، وہ خبر ہم اتارتے ہیں یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے آگے پیچھے ہم نے گھات لگا کر اس کو بالکل محفوظ انداز کے اندر اتارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس تک پہنچا دیا گیا۔ جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ رب کا پیغام نہیں پہنچا، اسی طرح حصار کے اندر ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا، کوئی شیطان آ کر کوئی بات ڈال دے، کوئی بات اچک لے، نہیں، اللہ فرماتے بالکل حفاظت کے اندر۔ تو اب یہاں پر آ کر کچھ لوگ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے متعلق جو خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آ کے کچھ تقسیم کر دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تو کہتے ہیں کہ عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سب کچھ کا آپ کو علم ہے، تو یہ تو بالکل انتہائی غلط عقیدہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ایک عطائی ہوتا ہے اور ایک وہبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فرق کر کے الجھا دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ عطائی جی کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ دے دیں، جو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ جائے، وہ عطائی ہو گیا۔ وہبی کیا ہے؟ جو آپ کو خود پتہ لگ جائے، کوئی مثال بھی تو ہو نا پھر وہبی کی، کوئی مثال بیان کی جائے کہ جی یہ وہبی ہے یہ عطائی ہے۔ سارا جو اللہ رب العالمین انبیاء کو دیتے ہیں وہ عطائی ہوتا ہے، وہ وہبی نہیں ہے
کسی کے پاس اگر سب سے بڑی دیکھیں نا، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو واقعہ گھر کا ہے، جس میں آپ 40 دن پریشان ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی، آپ محبت بھی کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پیار بھی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، اور اتنا پریشان ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں، بتائیں کہ اب میں رکھوں اس کو نکاح کے اندر یا چھوڑ دوں؟ آپ جانتے ہوتے آپ کہتے تھے کہ نہیں، عائشہ نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے برات اتاری، سیدہ عائشہ کی والدہ نے کہا جاؤ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ کیا کہتی ہیں سیدہ عائشہ؟ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کیونکہ اس نے میری برات اتاری ہے، آپ کو تو میرے بارے میں کوئی پورا یقین نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ مجھے کہتے تھے کہ عائشہ اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اگر کچھ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کہا کہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات اتاری ہے۔ نبی علیہ السلام کا شکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شکر آپ کی برات کو اتارا ہے۔ تو یہ واقعہ یعنی جو انسان کو سب سے زیادہ اذیت کے اندر رکھ سکتا تھا، نبی علیہ السلام کو تکلیف کے اندر رکھ سکتا تھا، 40 دن آپ پریشان، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے، تو آپ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو آپ سارے لوگوں کی زبانیں بند کر دیتے، سب کو کہہ دیتے، پہلے دن ہی کہہ دیتے نہیں تم جھوٹے ہو، تمہاری ساری باتیں غلط ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی ایسا نہیں کیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی ہم غیب کی کون سی ایسی چیز ہے جہاں سے ہم استدلال کر سکتے ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے بارے میں معلومات تھیں؟ ٹھیک ہے، ہم وہ جملے نہیں کہنا چاہتے جو اگر آپ غور کریں تو بڑے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جملوں کا مصداق بنتے ہیں آپ، یا آپ کی توہینوں میں آ جاتا ہے کہ آپ کو پتا تھا 70 یہ صحابہ جا رہے ہیں میرے قرا، آگے جا کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے احد کے اندر جانا ہے، میرے 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے، کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو، جب سارا چیز آپ کو غیب کی خبریں، کیوں آپ پھر صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں؟ اور ان کو تو روک دیتے کہ جی تمہاری شہادت ہے، تم پیچھے رہو، ہم چلے جاتے ہیں، ہماری تو شہادت نہیں ہے، ہم جاتے ہیں، ہم بچ کر واپس آ جائیں گے۔ ان کو چھڑوا دیتے گھر پر، خود چلے جاتے۔ ایسی باتیں یعنی کہ آپ اگر اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھنا چاہیں، یہ انسان کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اس کو الجھا اتنا دیا گیا ہے، اور وہ صرف کیا ہے، یہی جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی کہ جی وہابی ہے، یہ عطائی ہے، وہابی عطائی ہے۔ اب عام بندے کو نہ وہابی کا پتہ ہوتا ہے نہ عطائی کا پتہ ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب اسی کے اندر الجھا کے رکھتا ہے بندے کو۔ اب آپ دلیل لے کر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں اس کا تعلق جی اس کے ساتھ ہے، جی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب بھائی تم وہابی ہے تو کوئی ایک مثال تو پیش کر دو نا، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو خبر بھی نہیں دی گئی، بتلایا بھی نہیں گیا، کوئی اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی، اور آپ نے خود بتلا دیا کہ یہ غیب کی خبر تھی۔ کوئی ایک مثال جس کے بارے میں وضاحت ہو، کوئی ایک مثال بھی پیش کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو ہی دیکھ لیجئے، جس موقع پر آپ نے 4 رکعتیں پوری نہیں پڑھائیں، 3 پڑھائیں۔ پھر جب صحابی نے کہا آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک بات نہیں مانی جب تک دیگر صحابہ نے تصدیق نہیں کی۔ آپ کہتے تھے ہاں میں نے تو پوری 4 پڑھائی ہیں، آپ کو یقین تھا میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں۔ جب دیگر صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، پھر آپ نے 4تھی رکعت پھر پڑھائی۔ آپ نے پھر فرمایا میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تو یہ غیب جاننے والا کیا غلطیاں کر سکتا ہے؟ اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے نا۔ جب ہمیں پتا ہو کہ ابھی میرے ساتھ کچھ لمحات کے بعد یہ ہونے والا ہے، کیا میں ادھر جاؤں گا؟ اپنے آپ کو بچا لوں گا، تکلیف کے اندر تو نہیں مبتلا کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم جس رسول کو جو چاہتے ہیں اتنا ہم دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں دیتے۔ اور جب خبر دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں وہ غیب نہیں رہا، اب وہ نبی نے ہم تک پہنچائی۔ اب قیامت کی مثالیں، نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیں، اب ہمیں بھی وہ غیب کی خبریں پتہ لگ گئی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں غیب کی خبر پتہ لگ گئی۔ یہ کیسے؟ قرآن سے پتہ لگ رہی ہے، حدیثوں سے پتہ لگ رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہم بھی عالم الغیب ہو گئے کہ غیب کے بارے میں ہم بھی جان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ غیب نہیں رہتا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام آ جائے، وحی آ جائے، وہ غیب نہیں رہتا۔ وہ غیب اس لیے کہا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، موجود نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اتار دے اس کا رسول اس کے رسول پر اللہ اتار دے، جو رسول بیان کر دے، بس تم اس کی تصدیق کرو، تمہارا کام صرف اتنا ہے۔
تم چھوڑ دو اس بحثوں کو کہ کیا نبی غیب جانتا یا نہیں جانتا، تمہاری یہ بحث نہیں ہے۔ نبی نے جو خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کرو، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر اللہ کہتے ہیں تم مانو گے نبی کی باتوں کو، اس کو تصدیق کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر عظیم عطا کرنا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے جو یہاں تک تھا، یعنی کہ جو انسان اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اب ہے کہ مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا جہاد کے اندر، فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فضل میں سے وہ ادا نہیں کرتے، وہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مال اپنا بچا لیا اور یہ بچانا ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ بلکہ ان کے لیے بدترین ہے، برا ہے۔ اور دوسرا اس آیت کا جو ہے وہ مصداق ہے زکوٰۃ، کہ اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں دیا اور اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا زکوٰۃ کا، اگر وہ بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بچایا نہیں بلکہ اس نے اپنے لیے برا کیا۔ اور برا کیا کیا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انہوں نے ادا نہیں کیا وہ قیامت والے دن توق کی صورت کے اندر ان کے گلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے کچھ مال اس کو دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں وہ تمہارا خزانہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی کہ وہ مال والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم، ان کے پہلو اور ان کی جو پیشانیاں ہیں ان کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کی سزا چکھو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ پھر مال جتنا بھی زیادہ ہے فلیس بکنز، وہ کنز میں نہیں آتا، وہ خزانے میں نہیں آتا۔ اب یعنی خزانے کا مطلب تو ہوتا ہے نا بہت زیادہ مال، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کر دی بندے نے پھر وہ کنز کے اندر نہیں ہے، یعنی جس پر یہ وعید آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ادا کرتا وہ پھر تھوڑا سا بھی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ بندہ اگر ادا نہیں کر رہا تو وہ پھر کنز ہے اور پھر اس کو قیامت والے دن یہ توق کی صورت میں پہنایا جائے گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے، کہ انسان، بخل کس کو کہتے ہیں اصل میں؟ ایسی جگہ پر جہاں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یعنی کیا ہے کہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی اپنے بال بچوں کی، ٹھیک ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرنے کی، بچوں کے اوپر خرچ کرنے کی، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ اب وہ نانفقہ نہیں دیتا، یا کوئی مہمان آ جاتا اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر جہاں پر خرچ کرنے کے لیے ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ جی جہاد کی تیاری کرواؤ، یا پھر یہ منافق کو کیا نام ہے، یہ مسلمان آ گئے ہیں غرباء فقراء، جیسا کہ آگ جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے تھے ان کے اوپر خرچ کرو، یعنی ایسے مواقع اگر آ جاتے ہیں تو یہاں پر اب خرچ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر اگر بندہ خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیلی کہلاتی ہے، اس کے اندر بخیلی ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو بخیلی کریں گے قیامت والے دن ان کو توق پہنایا جائے گا۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ یہ ملکیت میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اب تمہارا نہیں ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل ملکیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان اور زمین کی۔ یہاں سے جو علی وارث کا کچھ سالوں پہلے ایک نعرہ بھی چلا تھا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہر گاڑی کے پیچھے لوگوں نے علی وارث لکھنا شروع کر دیا تھا، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، علی وارث نہیں، اللہ وارث، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہی وہ اسی کی میراث ہے، یہ آسمان و زمین، تو علی کو وارث کہنا یہ انتہائی غلط ہے، یا کسی اور کو کہنا۔ پھر بعض جگہ پر اللہ نبی وارث یہ بھی لکھا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اللہ نبی علی وارث، یہ 3 جملے آپ نے اکثر بسوں پر دیکھیں گے نا، یہ جملے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو، تو یہ غلط جملہ ہے، صرف اللہ وارث یہ جملہ لکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میراث ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے جو تم کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس وجہ سے تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔